الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو قرآن کریم کے سمجھنے کی ایک بنیاد آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ بنیاد عقیدے کی ہے، اور عقیدے میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت میں کچھ فرقوں نے ظہور کیا۔ یہ بات انتہائی اہم اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھے جانے کے قابل ہے۔ خوارج پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے پاس سے اس عقیدے کو ثابت کیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ یہ نئی بات تھی جو کچھ لوگوں نے نکالی، اور کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں تھی، اور ان خارجیوں نے یہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ دنیا میں جو بھی اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی زندہ شخص کو مردہ شخص کو معاملات کا تصفیہ کرنے کے لیے حکم مانتا ہے، جج مانتا ہے، تو یہ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ کوئی گمراہ فرقہ امت میں آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی گمراہی کی بنیاد اللہ کی کتاب یا سنت سے نہ نکالے، کبھی۔ یہ خوارج جو تھے، ان کی صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات آئے۔ پھر ہم معتزلہ کی طرف آئیں گے، اور قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے اگر یہ باتیں معلوم نہ ہوں تو بہت سی آیات کی تشریح کرنے میں بہت دقت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ آسان اور بالکل نرم زمین پہ آنے کے لیے اس بحث کو اچھی طرح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، لوگوں فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ جو نئی نسل اٹھی تھی، جن میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے اللہ کی بہت عبادت کی۔ عبادت علم کے بغیر فتنہ ہے، اور علم عبادت کے بغیر جہالت۔ جب تک کسی شخص میں علم اور عبادت دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں، وہ گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے۔ مولوی جو پڑھ لکھ جائے لیکن اللہ کے کسی اچھے بندے کی تربیت میں نہیں رہا اور انسان نہیں بنا، وہ صاحب علم نہیں، جاہل ہے، ایسے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ صوفی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یا تو علم ہو اور اس کے ساتھ تربیت بھی ہوئی ہے،
بڑوں کی مجلس میں بیٹھا ہو، اللہ اللہ کیا ہو، اور یا پھر وہ صوفی ہو اور فتوے میں اس وقت کے جو اچھے علماء ہیں ان کی پیروی کرتا ہے۔ عمر بھر یاد رکھو کہ صوفی بغیر علم کے اور مولوی بغیر تصوف کے یہ دونوں گمراہ ہیں، دونوں چھوڑ دینے چاہیے، کبھی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ جو نئے نئے اٹھے تھے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلسوں میں جاتے، لیکن بہت عبادت گزار، بہت زیادہ، اور قرآن کو خود پڑھتے تھے، خود ہی سمجھتے تھے، کوئی استاد نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 2-2.5 سال لگا لو خلافت کے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 12 برس بن گئے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے 12، پھر 25 برس کے بعد اٹھے، نوجوان تھے، بالکل سیاہ داڑھیوں والے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے خدا کی کتاب اور سنت کو سمجھتے، انہوں نے ایک دوسرے سے خود ہی ڈیل کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ قابل تسلیم نہیں۔ خلافت پہ اختلاف ہوا سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور آپ جانتے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اٹھے اور انہوں نے کہا، لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ علی اور معاویہ اور عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ عشری جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے، یہ سب کافر ہو گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم قابل تسلیم نہیں، تو تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو جج بنا لیا، تم سب کافر ہو گئے، تمہارا قتل جائز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا، اور فرمایا جا کے انہیں سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ کسی کو جج مان لینے سے، کسی تھرڈ پارٹی کو درمیان میں لانے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی طرف سے آئے ہیں، علی کی طرف سے، تو نہیں سنا۔ انہوں نے کہا علی نے اور معاویہ نے یہ اس طرح تحکیم کی، تحکیم یعنی جج بنانا، حاکم بنانا، کسی کو فیصلے کے لیے ماننا۔ انہوں نے کہا تو وہ سب کافر ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے حالت احرام میں کوئی جانور جنگلوں سے گزرتے تھے نا، یہ ماڈرن فیسلٹیز تو نہیں تھی، تو راستے میں تم نے کسی ایسے جانور کو قتل کر دیا جو چھوٹے دمبے بکرے کے برابر ہوتا ہے، تو یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں 2 انصاف پسند انسان بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ اس جانور کی، مثلا ہرن کو مار دیا تو اس ہرن کی کتنی قیمت اس زمانے میں لگائی جائے۔ تو اللہ خود کہتا ہے کہ 2 آدمیوں کو بٹھاؤ اور قیمت کا تعین کرو، تو انہوں نے کہا خلافت کے لیے 2 آدمی بیٹھیں اور فیصلہ کریں، تو ہرن کے مر جانے پہ خدا کو جج مقرر کرتا ہے۔ خلافت اس ہرن سے بھی کہیں گزری ہے کہ اگر دونوں نے فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے۔ اس پہ وہ چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہم علی کو اس لیے بھی مسلمان نہیں مانتے کہ اس نے جنگ کی، لڑا، اور طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تینوں تھے، وہ اس سے لڑ۔
علی نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اگر وہ کافر تھے تو پھر ان کے مال و غنیمت کو تقسیم کرنا چاہیے تھا، اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنانا چاہیے تھا، اور اگر کافر نہیں تھے تو لڑے کیوں تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سرکروں سے بحث تو کی، فرمایا کہ اچھا، ان خارجیوں نے کہا کہ پھر علی نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، تو یہ سب کیا ولیعذ باللہ تماشا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مومن آدمی کیا قاتل نہیں ہو سکتا؟ یہ ضروری ہے کہ قتل کیا ہے تو کافر ہو جائے؟ ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے نیا مسئلہ گھڑا اور انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، تاکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو کافر کہا جا سکے۔ اور انہوں نے بھی قرآن سے دلیل دی۔ اب پچھلے کوئی 100 سال سے کوئی کسی گمراہ فرقے کا بانی نہیں پیدا ہوا۔ یہ جتنی گمراہیاں اب ہم دیکھتے ہیں، مجھے آج تک کوئی گمراہی ایسی نہیں ملی جو پچھلے کوئی 1100-1200 سال میں نہ اٹھتے ہوں اور ادھر سے ان کا رد نہ کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے نیا فرقہ بنانے کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ یورپ کے ترقی پا جانے سے، سائنس کے آ جانے سے، ان چیزوں کے مسلمان ذہین بچے اس طرف کو چل پڑے، اور جس طبقے نے دین کو پڑھا قبول کیا بلا شبہ وہ بھی ذہین تھے، لیکن وہ اپنی ذہانت اتنی اونچی ہو جائے کہ گمراہی کا آغاز جو ہے وہ نہیں ہوا۔ سائنس کی ایجادات ہوئی، لیکن گمراہ فرقے کو پیدا کرنے کے خود جو ذہین آدمی چاہیے نا، وہ ذہین آدمی آئے ہی، کابل چلے گئے، میڈیکل کالج چلے گئے، فوج وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ایک چیز ہے نا جی، کرنے کی یہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے جج وکیل بن گئے، لیکن چونکہ وہ مذہب کے میدان میں نہیں اترے، اس لیے گمراہی کا یہاں بھی کچھ نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تم کیا کہو گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کافر ہو؟ انہوں نے کہا علی کو چاہیے تھا کہ باندیاں بناتے، انہوں نے کہا باندیاں بناتے تو اس جنگ کے قائدین میں سے المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، تم ہمت کر سکتے ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ اس میں چپ ہو گئے خوارج۔ خارجیوں نے یہ نیا مسئلہ گھڑ لیا اور اس کے لیے خدا کی کتاب سے بھی انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ یقتل مؤمنا متعمدا، کوئی آدمی جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، و جہنم میں پھینکا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ابن عباس تم بتاؤ کہ ایک آدمی قتل کی سزا میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو جہنم میں تو ہمیشہ کافر ہی رہے گا، تو یہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہی تو کفر ہے، کافر ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پہ مرا وہ ضرور جنت میں جائے گا، ان سرق و ان زنا، اگرچہ اس نے چوری کی اور اگرچہ کتنا ہی بڑا گناہ کیا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے گناہ پھر جنت میں جائے، آپ نے ان سرق و ان سرق تعجب سے اللہ کے رسول یہ دونوں
آپ نے رغم انف ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے مگر اللہ نے آخر کار جنت میں بھیجا۔ یہ دو تین مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کافر سمجھ کے قتل کرنا شروع کر، بڑے بڑے لوگ انہوں نے قتل کیے، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ڈالا اور قتل۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ آ رہے تھے اور ان خارجیوں نے پکڑا، ان کو مار دیا، صحابی رضی اللہ عنہ ان کی بہو کو مار دیا، بیٹے کو مار دیا اور بہو کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ ان کافروں کی اولادیں بھی ہمیں کافر ہیں۔ یہ اعتقادی گمراہی تھی اور عقیدے کی اس گمراہی نے فرقوں کو جنم دیا، اعمال نہیں۔ فقہ اکبر، اعمال، فقہ اصغر، اس بنیاد پہ کچھ بھی نہیں۔ یہ فقہ اکبر جو ہے نا عقیدہ، اس بنیاد پر بہت فرقے بنے۔ انہوں نے خوارج نے یہ کہنا شروع کیا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، آدمی کافر ہو جائے۔ اب یہ ہر ایک کو کافر قرار دینے پہ اور قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے امت میں جب بھی کوئی تشدد پسند گروہ اوپر آیا ہے جو اپنی شدت اور طاقت کی بنیاد پر اسلام نافذ کرنا چاہتا تھا، لوگوں پر جبر کرنا چاہتا تھا، تو اس زمانے کے بڑے بڑے اچھے علماء نے کہا کہ یہ خارجیت، تو خارجیت ختم نہیں ہوئی، وہ اب تک جاری ہے، وہ اب تک چل رہی ہے۔ آپ اپنے دور میں دیکھیں کون سی کتاب و سنت کی آیت یا ایسی حدیث ہے جو منع کرتی ہے کہ عورتیں جا کے باغ میں اگر سیر کرتی ہیں، چہل قدمی کرتی ہیں تو یہ حرام اور کبیرہ گناہ؟ کچھ بھی نہیں۔ بنوں کی جماعت اسلامی اور وہاں کے شدت پسند ان کا خبردار جو ہے، اور اس سے بدتر حرکت جماعت اسلامی نے کی کہ جمعیت کے لڑکوں کو برقعے پہنا کے داخل کر دیا، جو عورتیں پہلے سے اندر تھیں انہوں نے تنگ کیا، انہیں وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور یہ طریقہ استعمال کیا اس اسلام کو نافذ کرنے کا جس کو وہ جبر کے ساتھ کالج، اسکول، یونیورسٹی مار کے لوگوں کی ٹانگیں توڑ کے اور یہ کرتوت کر کے اسلام نافذ کرنا چاہتے۔ ہمیشہ بڑے کام کی بات ہے، ہمیشہ اس کفر میں جو جبر کے ذریعے نافذ ہوتا ہے حالات کی وجہ سے، اور وہ کفر جو حقیقتاً ہوتا ہے، دونوں میں فرق رکھنا۔ یہ مفتیوں کا اصول اور قاعدہ ہے کہ ایک آدمی پڑھ لکھ کے گمراہ ہو گیا، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یہ اس کی تعلیم، علم، بحث، مباحثے کا نتیجہ ہے کہ خدا کو نہیں مانتا۔ ایک عورت شوہر کا، معاشرے کا تشدد برداشت کرتی ہے اور کہتی ہے جا میری جان چھوڑ، میں نہیں مانتی کسی خدا کو، کوئی خدا نہیں۔ اس کے حالات اگر مناسب ہوں اب پوچھو تو کہتی ہے نہیں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، خدایا میں نے تو اس سے بھی اس وجہ سے کہا تھا کہ مجھ پہ جبر ہو رہا تھا، یہ جو کفر حالات کی وجہ سے اور جبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یقیناً یہ بات اس طرح کے جملے گناہ ہیں، کفر نہیں ہو جاتا اور نہ کہ کافر ہو جاتا۔ تو جبر کا کفر اور ہے، اور خود علمی بنیادوں پر کفر کرنا اور۔ اس لیے خوارج جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کافر ہونے کا پہلی مرتبہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا، وگرنہ کبھی بھی پہلے تینوں خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ وبا نہیں چلی۔ خارجی کافر کہتے تھے لوگوں کو، لیکن خلفاء کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی
اور خارجیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حجت ہے، دلیل ہے، لیکن باقی خلافت راشدہ جو آئی ہے ان لوگوں کی کوئی پابندی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اسی لیے حضرت غفاری رضی اللہ عنہ نے جب شام تشریف لے گئے تو دولت، ریل پیر، یہ سب چیزیں آ رہی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو فتح المقدس، بیت المقدس کی وہ ہوئی جب فتح، اس کی چابی لینے کے لیے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفتر میں چلے گئے جہاں وہ بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اتنے اچھے اچھے پردے لٹک رہے ہیں، اتنی زبردست تعلیم ہے۔ تو انہوں نے کہا معاویہ یہ اتنی پرتعیش زندگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت پرتعیش نہیں ہے، ہم سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ادھر سے وفود آتے ہیں، ان کی جو فوجی لوگ آتے ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے ایمان اور صحابیت کچھ نہیں۔ اور جب یہ قالین اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو روک پڑتا ہے کہ آپ بھی تھوڑے کھاتے پیتے لوگ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تم جانے، تمہارے کام جانے۔ اب ہوا یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب دور آیا اور غفاری رضی اللہ عنہ شام چلے گئے تو وہاں انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ لوگوں جتنا مال، دولت، پیسہ، گھر، زمین، جائیداد سب خرچ کر۔ اس سے عوام متاثر ہونے لگے، بہت زبردست بات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے، گھر بنانا اللہ نے دیا ہے، وراثت کے احکامات کہاں جائیں گے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے دنیا سے نہیں جائے۔ لیکن انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام دیا اور کیا انہوں نے یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ ایک عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ مومنین آپ جانے اور ابو ذر جانے، انہیں یہاں سے بلا لیں، بس سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بلا رہے تھے۔ اور جب ان کے خیالات سنے تو آپ نے فرمایا ابو ذر پبلک تمہاری باتیں نہیں سمجھ سکے، اس لیے تم میرے ہی ساتھ رہا کرو خلافت۔ ان کا نہیں حضرت مجھے کوئی گاؤں دے دیں، میں وہاں چلا جاؤں گا اور آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ نے اچھا فلاں جگہ جا کے رہا، وہ چلے گئے۔ جو جاتا تھا اسے کہتے تھے دیکھو میرا غلام نے بھی وہی لباس پہنا ہے، میں نے بھی وہی لباس پہنا ہے، میرا غلام بھی یہ کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ہم پالتے ہیں، اور میرا اور میرے غلام کا کوئی فرق نہیں۔ یہ اصلاً وہ اصول تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، تو آپ نے اس کے مدینہ منورہ جاتے ہوئے چند دن گزارے تھے تو آپ نے ایک لڑکے کو بلایا، 16-17 سال کی ہے عمر کی، اور فرمایا کہ حسین میں اللہ سے آج رات ہر دعا مانگتا رہا کہ میں مکہ بھی فتح ہوا ہے، کس کو حکمران گورنر بناتے جاؤں، بار بار تمہارا نام آتا ہے۔ تو دیکھو بچے، ایک تو روزانہ مکہ میں جو ٹیکس کی چیزیں آئیں، 2 روپے 2 درہم لے لینا، اس سے زیادہ نہ لینا اپنی زندگی کے۔ دوسرے جو خود کھاؤ پیو وہی اپنے غلام کو بھی کھلانا، اور تیسرے تم کھجوروں کی بیلیں لگا لینا، پھر انگوروں کی، اور انگور جب پک جائیں تو پھر انہیں خشک کر کے منقع بنا دینا۔ منقع جانتے ہو؟ منقع ایک تو کشمش ہوتی ہے نا، اس سے بڑا وہ جس میں سے بیج بھی نکلتا ہے، انگور ہوتا ہے نا بیج والا، اسی کو خشک کر لے تو اسے منقع کہتے ہیں۔
اور اس منقع سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ فرمایا تھا کہ انگوروں کی بیلیں لگا لینا، اس جو منقع بنے، منقع ظاہر ہے کہ بہت عرق پیتے تھے، جو نبیذ آتا ہے نا، یہ وہی چیز تھی کہ شام کو رات کو منقع انگور کے دانے لیے اور ان کو پانی میں ڈبو دیا، رات بھر رہے وہ مٹی کے برتن میں، صبح اٹھ کے میں مسئلہ اور پھر ان کو نچوڑ لیا ململ میں کسی باریک کپڑے میں رکھ کے، تو جو شربت بنتا تھا وہ بہت سویٹ، لائٹ سویٹ ہوتا تھا۔ یہی منقع ہوتا تھا۔ اسی منقع کے شربت کو عرب ابالتے تھے اور شراب بنا لیتے تھے، یہ پکی شراب ہوتی تھی۔ اور یہی منقع چند دن پڑا رہے، اسے کہتے تھے نبیذ۔ یہ چند دن پڑی رہے تو اس میں جھاگ اٹھنا شروع ہو جاتی تھی، اور یہ ہے پھپھی۔ پھپھی جانتے ہو؟ پھپھی کا پتہ ہے؟ نہ منقع جانتے ہو نہ پھپھی جانتے ہو، تو تم کیا کر رہے ہو؟ جی بلوچستان میں منقع، ہاں پھپھیاں بھی وہیں ہوتی ہیں۔ کہوں گے میرے متھے لگ کچی شراب جس کے پینے سے لوگ والعیاذ باللہ مر جاتے ہیں۔ اس منقع میں جب جھاگ اٹھنا شروع ہو جائے تو یہ حرام ہو جاتی ہے منقع کے شربت میں نا، اور وہ کچی شراب ہو جاتی ہے والعیاذ باللہ، اور اسی کو ابال کے کچھ اور چیزیں شامل کر کے پختہ شراب بن جاتی ہے، اور وہ زہر بھی بنتا، اس کا یہ تو زہر بھی بن جاتا ہے۔ تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور انہوں نے مکہ میں اجلاس بلایا، سارے جتنے قبائل تھے ان کے عمائدین جمع ہوئے، اور ان کا لوگوں دیکھو یہ کپڑے میرے ہیں اور یہ میرا غلام ہے، اس کے کپڑے ہیں، میں نے حضرت کی بات پوری کی ہے، میں نے ان کا احترام کیا ہے، اور یہ دیکھو جو میں کھاتا ہوں میرا غلام بھی وہی کھاتا ہے، اور یہ میں نے 2 روپے لیے ہیں تاکہ میرے اخراجات ہوں، اور میں نے منقع کے لیے بیلیں لگا دی ہیں انگور کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں انگور کی بیل نہ ہو۔ اس لیے اب تو یہ چیزیں رہی نہیں نا، ہمارے معاشرے سے، سوسائٹی سے دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، ورنہ ہمیشہ مسلمان انگور لگاتے تھے اس حدیث کی بنیاد پہ کہ حدیث میں آیا تھا اپنے گھروں میں انگور کی بیل لگاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر پہ تنقید کرتے، یہ خوارج کے مقابلے کی چیز، یہ خوارج ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، عمر نے فیصلہ کیا تو کیا ہوا، ابوبکر نے فیصلہ بھی کیا تو۔ ہمارے ائمہ نے بڑا اچھا فارمولہ بنایا ہے، اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ ہم اس لیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت کے کہ وہ آخری اللہ کے رسول پیغمبر، اور ان کی خلافت کی عملاً تکمیل، اس کو عملی طور پہ پورا کرنا، یہ خلافت راشدہ۔ تو خلافت راشدہ خود نبوت کا تکمیل کا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے احکامات نازل ہوئے اور انہوں نے خلافت راشدہ کو بنا کے دکھایا کہ میں احکامات میں ایسے۔ جس عثمان رضی اللہ نے الگ ملاقات کی اور وہ کر عمر کو نہیں مانتے، ان کو تنقید کرتے کرنے حضرت میں نے کبھی ایسے نہیں کیا، یہ میرے متعلق افواہیں پھیلائی گئی۔ آپ نے فرمایا تم خارجی ہو؟ انہوں نے سر سے ٹوپی اتار دی اور کہا حضرت میرے بال دیکھیں، ان کے لمبے لمبے بال،
ان کا حضرت امیر المومنین خارجی ہمیشہ سر کے بال مڈا دیتے. میرے لمبے بالوں کا آپ دیکھیں آپ نے سنا نہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی نپٹا دیں. اصل سنت بالوں کا رکھنا، اصل سنت بالوں کا رکھنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، لیکن اس کے بعد کی جو ان کی زندگی تھی، ان کی 4 بیویاں اور 20-30 ان کی باندیاں، 32 اولادیں تھیں. تو فرماتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سسر ہونے کی وجہ سے، عزت اور احترام کی وجہ سے میں وہ جنسی مسائل نہیں پوچھ سکتا تھا جن کی ضرورت تھی. تو میں اپنے دوست مقداد کو کہتا تھا کہ مقداد حضرت سے یہ پوچھو، حضرت سے پوچھو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا جوان تھا کہ اس کے جسم سے بہت زیادہ سیکریشنز بہتی تھی، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے مقداد کو کہا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ حضرت نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے. اور ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ جب بھی نہاؤ تو یاد رکھو جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایسے اعمال میں مرد کو، جوان کو جو پسینہ آ جاتا ہے، یہ فرمایا شریعت نے کہ پسینہ جو ہوتا ہے، یعنی یہی اسی کو تعبیر فرمایا کہ پسینہ جسم پہ جم جائے تو یہ طہارت کے خلاف، پاکیزگی کے خلاف. شریعت کہتی ہے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عادت راسی میرے بال بہت گھنے، بہت زیادہ. تو میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، میں نے بال رکھے ہی نہیں، ہمیشہ سر مڈا دیتا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو کوفہ میں لوگوں نے دیکھا کہ علی بال نہیں رکھتے، سر مڈاتے ہیں. لوگوں نے سر مڈانے شروع. حنفی فقہا میں یہ سر مڈانا وہاں سے آیا، ورنہ اصل سنت بال کا رکھنا ہے. اور بالوں کے رکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت باتیں تھیں. من کان یؤمن باللہ والآخرۃ، جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم شعرہ، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو وقار سے باندھے رکھے. ایک آدمی کو بال باندھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جب تم نماز پڑھو تو اپنے بال کھول دو. تمہارا ہر بال جو زمین پہ لگے گا اللہ تمہارے سجدے میں اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا کہ تمہارے ہر بال نے سجدہ کیا. خارجی جو تھے یہ بال سر مڈاتے تھے ہمیشہ. صحابہ رضی اللہ عنہ بال رکھتے تھے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دلیل بھیجیں گے، حضرت میرے سر پہ دیکھ لیں، اگر میں خارجی ہوتا تو سر مڈانا دیتا. تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو گیا. حنفی علماء اب تک اس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ کوئی خارجی نہیں ہو گئے بلکہ ایک کوانسیڈنس ایسا ہو. اسی طرح یہ خوارج اٹھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے. اور دوسرا جو اصل بات پہ آنا تھا کہ آپ بار بار قرآن کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ رائے معتزلہ کی ہے. معتزلہ کے جو مین سٹریم چل رہی تھی وہ اہل سنہ کی. خارجی پیدا ہوئے، لڑائیاں ہوئی، خارجی مارے گئے، لیکن یہ خارجیت قیامت تک رہے گی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جب بھی امت میں کوئی ایسا گروہ سر اٹھائے گا جو جبر کرتا ہو دین کو نافذ کرنے میں اور ناحق پابندیاں لگاتا ہو، اور جو حقوق کتاب و سنت نے رعایا کو دی ہیں، رعایا کو ان حقوق سے محروم کرے گا، علماء کہیں گے یہ خارج.
شاہ خالد کے زمانے میں سعودیہ میں ایک حملہ ہوا تھا، بیت اللہ میں گھس گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو ہسٹری میں مل جائے گا۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت چھوٹے تھے، تو میں اپنے مشائخ کے پاس گیا، تو اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا، تو حضرت احمد اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ خارجی، اور یہ فرمایا تھا کہ خارجیت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، جبر سے اسلام کو ٹھوسنے والے ان کے قتل کا حکم ہے، انہیں مارو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدعا تشریف لے آئے، میں اپنے پاس سے آپ کو بتا رہا ہوں، جوتا جو تھا اکھڑ گیا، ریت پہ چل رہے تھے، آپ نے جوتا بھی چھوڑ دیا اور آگے تشریف لے گئے۔ آپ لوگوں، جس طرح قرآن نازل ہونے پر مشرکین مکہ نے اور کافروں نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، جہاد کرنا پڑا، اسی طرح یہ جو ہے نا پیچھے، اس کو قرآن سمجھنے پہ جہاد کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کون؟ تو ہونا آبا خاص النام، جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے نا، میں نے قرآن کے نزول پہ جنگ کی ہے، وہ قرآن کی تفسیر پہ سمجھنے پہ جنگ کرے۔ تو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا آدمی میں بھاگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے کہا تو انہوں نے ایسے سن کے ٹال دیا جیسے بات انہیں پہلے ہی سے سنی۔ اسی لیے خارجیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی۔ تو سیدنا علی یقیناً حق پہ، یقیناً حق پہ۔ اہل السنہ جو اسٹریم میں چلی آ رہی تھی یہی خلافت راشدہ، اور جو لوگ ان خلافتوں سے، ان لوگوں سے الگ ہوتے گئے وہ فرقے بنتے گئے۔ دوسری صدی کے آتے آتے چند سوالات نے پوری امت کو جکڑ لیا، اور جب فلسفہ آیا ہے مسلمانوں میں، تو فلسفے کی جو سوچ تھی، اس فکر نے ہماری اس تیسری چوتھی نسل میں اپنا کام دکھایا، اور عیسائیوں سے جب واسطہ پڑا تو کہتے ہیں کہ اسی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ مامون رشید اس سے خواب دیکھا کہ ایک نیلی آنکھوں والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتابیں بھی پڑھو۔ تو اس نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ اپنی کتابیں ہمیں بھیجیں۔ اس سے پادریوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا انہی کتابوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ کتابیں بھیج دیں، ٹرانسلیشن کروائیں، پڑھیں اور گمراہ۔ وہ کتابیں آ گئیں، مامون الرشید نے پورا ترجمہ کرنے کے لیے سب لوگوں کو بلایا، ہندوستان سے پنڈتوں کو بلایا۔ ہندو جب گئے تو پان بھی لے گئے، سموسا بھی لے گئے، یہ ان لوگوں کے لیے نئی چیزیں۔ ہارون رشید کو سموسا پیش کیا گیا، تو ہندو چونکہ ویجیٹیرین ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں قیمہ ڈال کے لاؤ تو کیسا لگے گا۔ کہتے ہیں کہ قیمے والا سموسا سب سے پہلے وہاں سے چلا بغداد سے۔ جب یہ فلسفے کے ساتھ جوائننگ ہوئی تو جو فرقہ پیدا ہوا اس کا نام تھا معتزلہ۔ ان معتزلہ پہ ہمیشہ عقل کا غلبہ رہا، اور کرامات، معجزات، ایسی چیزیں جو بظاہر عقل کے خلاف ہیں اس کا انکار رہا، بس بڑی بات۔ یہ معتزلہ کے جتنے بھی اختلافات تھے انہی کو سر سید نے پھر زندہ کیا۔ اس لیے اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں تشریف لے گئے، ایک خواب دیکھا تھا، وہی چیز معتزلہ کہتے تھے، وہی چیز سر سید اور وہی چیز غامدی سے۔ کوئی نیا فرقہ اس امت میں پیدا نہیں ہوا، صرف اتنا سا ہے کہ پرانوں کو پھر زندہ کر دیں۔
اہل سنہ ائمہ نے معتزلہ کی سخت مخالفت کی، اور ہوتے ہوتے معتزلہ اتنے چھا گئے کہ اقتدار کے مالک بن گئے۔ اور امام رشید، یہ مامون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شریف کا حدیث سے پڑھی تھی، اور اس میں فقہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا لکھا آدمی تھا، اور عقلی مسائل جب اس سے بحث کی، فلسفے کو پڑھا، ارسطاٹل کو پڑھا، تو وہ نکل گیا کام سے۔ معتزلہ اور اہل سنہ کے درمیان 5 بڑے اصول تھے جن پہ ہم انہیں گمراہ کہتے تھے، وہ ہمیں گمراہ کرتے۔ ان کے نزدیک اللہ کی توحید اصل، ہمارے نزدیک بھی اللہ کی توحید اصل ہے، اس میں ہم اور وہ مشترک ہیں، ہر مومن اس میں شامل۔ معتزلہ نے اس توحید کو آگے بڑھا کے اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا یہ گمراہی ہے۔ اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں۔ اللہ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اس کی ذات کے متعلق ہیں، اور وہ 8 ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، تکوین، کلام۔ علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، تکوین، کلام۔ ایک اور سمع، بصر، کلام، علم، ارادہ، حیات۔ ہم نے کہا یہ 8 صفات اللہ کی ہیں جس کے ضد قائم نہیں ہو سکتی۔ حیات کے مقابلے میں موت ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ سمع کے مقابلے میں بہرا پن ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا پن ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ دوسری قسم کی اللہ کی صفات وہ ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے صفات کے ظہور کے لیے خلق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جب نہیں تھی اور اکیلی ذات تھی تو کس کو گناہ بخشتی تھی؟ رزق کس کو دیتی تھی؟ حیات کس کو دیتی تھی؟ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کی صفات کا ظہور ہو۔ صوفیہ یہی کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں پوری کائنات کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اسی لیے کہ اس کی ان صفات کا ظہور ہو جن صفات کے ظاہر کرنے کے لیے کوئی مظہر یہاں موجود نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کی صفات اہل سنہ نے کہا کہ جہاں اللہ نے اپنے متعلق کسی بھی آرگن، عضو کا ذکر کیا ہے، بس اس کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ، اللہ کے حوالے کر دینا اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ تو نے اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، تیری آنکھیں مخلوق جیسی نہیں ہیں۔ اللہ آپ نے سننے کا ذکر کیا ہے، تو کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ ماتریدیوں کا مسلک ہے، اور اسی لیے ہم مسلکن التفویض مع التنزیہ کے قائل ہیں، اور ہم ماتریدی ہیں علم کلام کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے۔ ہر حنفی ماتریدی بہت بڑی چیز ہے، خدا کی تینوں قسم کی صفات۔ معتزلہ انکار کر کے جب انہوں نے انکار کیا تو مزید مباحث، اللہ کی رویت ہوگی یا نہیں؟ اہل سنہ نے کہا بالکل ہوگی، خدا یقیناً قیامت میں لوگ دیکھیں گے۔ خود قرآن میں خدا کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، قیامت کے دن خوشگوار، ہنستے مسکراتے چہرے، الی ربہم ناظرہ، اپنے پروردگار کی زیارت جب کریں گے تو بہت خوش ہوں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، میرے بندے تو وہ ہیں جو پیسے کی محبت کے باوجود یتیموں کو، قیدیوں کو اور عاجز غریب بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
اور کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ تم کھانے پہ ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اور خدا کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جب آئیں گے تو لقاہم نظرۃ وسرورا، بہت ہنستے مسکراتے خوشی کے ساتھ ان سے ملیں۔ معتزلہ انکار کر گیا۔ ہمارا پہلا جو ان کے ساتھ اختلاف ہوا ہے یہ صفات باری تعالیٰ پہ تھا۔ مامون الرشید اس سے بڑھا اور اس نے کہا کہ اللہ کی صفت کلام، گفتگو کرنا، بات کرنا یہ نہیں ہے، کیونکہ ایک خالق ہے اللہ، ایک اس کی صفت ہے۔ تم دونوں کو مانو گے تو تم تو خود شرک میں پڑ جاؤ گے۔ اچھا پھر خدا کا کلام کیا ہے قرآن؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، مگر یہ بھی کلام مٹ جانے والی چیز ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی کوئی صفت بھی مٹنے والی نہیں ہے، صرف وہ بات کرو جو کتاب و سنت میں آئی ہے۔ اسی پہ انہیں کوڑے پڑے تھے اور اسی پہ انہیں سزا دی گئی تھی۔ معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات مخلوق ہے۔ اہل سنہ نے دو مسلک اختیار کیے تھے، ایک تو یہ کہ اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ذات کا حصہ ہے نہ الگ ہے۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ تین ہے، یہ ایک ہے، تو ایک تو مثلا گلاس ہو گیا، لیکن یہ جو ایک کہا جا رہا ہے یہ گلاس سے نہ الگ ہے اور نہ اس میں شامل ہے۔ انہوں نے ان فلاسفہ کو یہ جواب دیا کہ اللہ ایک ہے، ایک ہونا اس کی صفت ہے جو نہ اس کی ذات میں شامل ہے اور نہ ہی اس سے الگ ہم کہہ سکتے۔ دوسرا مسلک اہل سنہ میں سے جو خاص طور پہ ہمارے مسلمان صوفیاں ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ علم بھی، ارادہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اختلاف تھا، اس پہ معتزلہ کو اہل سنہ نے کہا تم گمراہ ہو، اور ان کی گمراہی پہ سارے ائمہ نے فتویٰ دی۔ ہمارا اور ان کا دوسرا اختلاف معتزلہ کا عدل ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمے یہ واجب اور ضروری ہے کہ عدل کو قائم کرے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمے کچھ نہیں، والعیاذ باللہ اگر وہ ظلم کرے اور بڑی سے بڑی ہستی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیا کیا۔ قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، میں خدا جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، اور میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ تیسری چیز جو اہل سنہ اور معتزلہ کے درمیان ہے اور جس پہ ہم انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں، وہ دو لفظوں پہ مشتمل ہے، وعدہ اور وعید۔ وعدے کا مطلب عربی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ نے جن اچھی چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ پوری کرے۔ بس اس نے کہا کہ یہ عمل کرو جنت دوں گا، یہ عمل کرو میں راضی ہوں گا، یہ عمل کرو جو چیز، اللہ اپنے وعدے کو یقیناً پورا کرے گا۔ لیکن جو وعید سنائی، وعید کا مطلب خوف، دھمکی، جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ معتزلہ نے کہا اللہ پہ یہ بھی ضروری ہے کہ کرے۔ مثلاً اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ شرارت کی تو ایسے جہنم میں۔ یہ وعدہ اور وعید جو تھا اس پہ اہل سنہ کا اور معتزلہ کا حصہ تھا۔ ہمارے بزرگوں نے اہل سنہ میں کہا کہ اللہ وعدہ پورا کرے گا، تم اور ہم متفق ہیں۔ وعید جو دھمکی ہے، اللہ اگر پوری کر دے اس کا اپنا قانون ہے، نہ پوری کرے اور معاف کر دے کہ اس کی عظمت اور بڑائی۔
وہ کہتے ہیں انسانوں کے درمیان دیکھو، ایک آدمی کہتا ہے تو مجھے نظر آئے نا تو میری گردن اڑا قتل کر، تو 10 مرتبہ دن میں دیکھتا ہے کہ چھوڑو یار بس ہو گئی بات، کیا قتل کرنا ہے۔ اور کوئی اسے کہتا ہے چڑھاتا ہے کہ قتل کرو نا، یہ پھر رہا ہے نا، تو وہ کہتا ہے میں نے دھمکی دی تھی، میں نہیں پورا کرتا نا، میری مہربانی، ورنہ یہ ہے کیا چیز، ابھی پکڑ لو اور مارو۔ وعید خدا کی دھمکی، خدا کا یہ کہنا کہ یہ سزا دوں گا، اگر وہ قیامت میں اس کو پورا نہ کرے اور سزا نہ دے، یہ اس کا کرم ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں خدا کے ذمے یہ بھی ضروری ہے نہیں کہ پھر خدا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اور چیز ہے، اور دھمکی دے کے اسے پورا نہ کرنا یہ اس کا کرم ہے، اس کی وسعت ظرفی۔ یہ تیسرا اصول تھا جس پہ معتزلہ گمراہ قرار پائے۔ چوتھا اصول ہمارے اور ان کے درمیان معتزلہ کے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا جب اہل سنہ میں آیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو جان بوجھ کے قتل کرے گا مجھے ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے، تو یہ قتل وہی خارجیوں والی بات، کبیرہ گناہ ہی ہے نا، یہ کون سا کفر ہے، اس کا مطلب ہے کہ کبیرہ گناہ کی سزا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، انہوں نے کہا اللہ نے جو کہا ہے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر ہے تو جتنی احادیث میں آیا ہے کہ ان کبیرہ گناہوں کو اللہ توبہ سے معاف کر دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معافی مل جائے گی وغیرہ وغیرہ، ان کا کیا کرو گے؟ ان کا آپ اس آیت کا کیا کریں گے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس آیت کا یہ کرتے ہیں کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے گا جان بوجھ کے، حقیقت میں اتنا بڑا گناہ ہے کسی انسان کی جان لینا کہ مرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، لیکن ہم نہیں کریں گے ایسے، سزا ضرور دیں گے، ہونی تو چاہیے تھی ہمیشہ ہمیشہ، لیکن ایسے نہیں۔ ہم نے اپنے فضل سے اصول بیان کر دیا کہ اگر شرک پہ نہ مرے تو بالآخر ایک دن چھوٹ جائے۔ یہ معتزلہ جو تھے کہتے تھے اللہ پہ وعدہ اور وعید، اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جو مومن ہے نا کبیرہ گناہ کا مرتکب، انہوں نے ایک نئی چیز نکالی، انہوں نے کہا نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ اس لیے اب جب بھی اہل سنہ کا عقیدہ پڑھیں گے وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہوتا ہے، اور جو کفر کو چھوڑتا ہے وہ اسلام میں آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی درجہ نہیں۔ اور گہرا اور ٹھوس علم حاصل نہ کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اسی لیے امام مودودی سے جب پوچھا گیا کہ مولانا لاہوری قادیانیوں کو آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ وہ کافر ہیں نہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کا لکھا ہوا وسائل و مسائل میں چھپا ہوا مل جائے۔ یہ جو تھا نا اس سے عرب وہ معتزلہ کہتے تھے المنزلۃ بین المنزلتین، دو گھروں کے درمیان ایک تیسرا گھر۔ اس کی شدید مخالفت اس وقت بھی علماء نے کی، انہوں نے کہا آپ اہل سنہ سے ہٹ رہے ہیں، ہمارا سیدھا سادہ عقیدہ معتزلہ کے مقابلے میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یا مومن ہے یا کافر ہے۔ قادیانی جو لاہوری ہیں یہ کافر ہیں، آپ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہیں، یہ کون سا عقیدہ؟ پانچواں اور آخری اختلاف ان کا اور ہمارا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ برائی سے روکا جائے اور بغاوت کی جائے، اور کفر نہیں بلکہ
فسق جب ظاہر ہونے لگے تو بغاوت شر۔ اس میں امت کے 3 فرقے بنے۔ اہل حدیث حضرات نے کہا کہ کچھ ہو جائے اور کتنا ہی ظلم ہو، حکومت کے خلاف اٹھنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا الا ان تروا کفرا بواح، جب تک تمہارے حکمران بالکل کھل کے کافر مرتد نہ ہو جائیں تب تک اسلحہ نہ اٹھائیں۔ اور یہ بہت لوگوں کا مسلک رہا ہے۔ دوسرا اہل السنہ کا موقف یہ رہا ہے کہ، اور یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معتزلہ اور اہل حدیث کے درمیان کا مسئلہ۔ معتزلہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ تو چھوڑ، ذرا ہٹے اٹھو اور مارو۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ اگر بغاوتیں کرنے لگو گے تو چلے گا کیسے؟ اس لیے صبر، سکون، نصیحت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے درمیان کی ایک اور راہ دی، اور حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف اٹھنا 2 شرائط کے ساتھ جائز۔ انہوں نے کہا ایک تو جس حکومت سے تم ٹکر لے رہے ہو نا، اس حکومت جتنی طاقت تمہارے پاس جب آئے تب اٹھو اور ٹکر لو، ایسے نہ ہو طاقت تمہارے پاس ہو نا اور حکومت سے ٹکر لے لو تو رہے سے حال سے بھی جاؤ۔ تم بہت نیک ہو، حکومت کے خلاف اٹھے ہو، طاقت تمہارے پاس ہے نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت پھر نیکی میں کم لوگوں پر بھی تشدد کرے گی، مارے گی اور سب ملک برباد ہو جائے۔ اور دوسرے امام صاحب رحمۃ اللہ نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا حکومت کے خلاف اٹھنا اس صورت میں جائز ہوگا جب آپ گورنمنٹ سے بہتر نظام لا سکیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے، تم حکومت تبدیل کر کے کیا کرو گے؟ جیسے ہمارے زمانے میں حکومت، خیر اب تو ہوتا بھی نہیں ایسے، اٹھو لڑائی کرو۔ اچھا بھائی آپ کے پاس سود کی متبادل کوئی نظام ہے؟ سود کو ہٹا کے بینکوں سے آپ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو پھر جھک مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ معتزلہ کا موقف یہ تھا کہ اٹھو لڑو مارو مر جاؤ۔ اہل سنہ کے 2 موقف، کچھ نے تو کہا بالکل گورنمنٹ کو نہ چھیڑو، چلنے دو بس سے نظام چلتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے، اتنی طاقت جتنی فریق مخالف کی ہے، اور اس سے زیادہ بہتر نظام جب بنا ہوا ہو کہ آج تم آئے ہو تو پرسوں سے نافذ کرو۔ معتزلہ کے اور ہمارے درمیان یہ 5 اصول ہیں، اس لیے ہمارے ائمہ نے انہیں گمراہ قرار دیا اور انہوں نے کہا جو تمہارے اصول ہیں نا یہ کتاب و سنت سے ٹکراتے۔ تو معتزلہ پہ بات ایک طرح سے پوری ہو گئی۔ اللہ نے چاہا تو آگے بھی چیزیں آتی رہیں گی، اور عقیدے کی بحث تھوڑی سی اور کرنی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ خوارج، معتزلہ، اہل سنہ، شیعہ، مرجئہ، یہ سب لوگ اور کون تھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔